حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی مقام پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، عید کا دن ہوا کل اور آج عید کا دوسرا دن ہے اور قربانی کرنا یہ مسلمانوں پر، مالدار مسلمانوں پر، صاحب نصاب یعنی جو مسلمان مالدار ہیں ان پر اللہ نے اس کو واجب کیا ہے، ان پر اللہ نے قربانی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھو اور اس کے بعد نحر کرو یعنی قربانی کرو، ذبح کرو۔ محترم بھائیو، اس کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12۔ تو مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے یعنی تاریخ بدل جاتی ہے مغرب کے بعد۔ جیسے کل 10 ذی الحجہ مغرب کے ساتھ ہی 11ویں شب لگ جاتی ہے، تو جو لوگ مغرب کی نماز کے بعد اگر رات میں قربانی کریں گے تب بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ تھا اوائل میں اتنی بڑی بڑی لائٹیں وغیرہ نہیں تھی، لوگ چراغوں میں اس میں رہا کرتے تھے، تو جب ذبح کرتے تو اس وقت جانور کی کتنی رگیں کٹی یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن آج لائٹوں کا بڑا انتظام ہے، دنیا کافی بدل گئی، حالات بدل گئے ہیں، تو لائٹیں ہمارا بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو رات میں جو ہے، پہلے یہ تھا کہ رات میں قربانی دینا مکروہ تھا کہ پتہ نہیں رگیں کٹے گی یا نہیں کٹی، لیکن جب روشنی کا انتظام ہو گیا، جب اندھیرا کا معاملہ ختم ہو گیا، روشنی کا معاملہ ہو گیا، تو پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ رات میں بھی اگر کوئی قربانی کرے گا تو قربانی درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں، مغرب کی نماز کے بعد اگر کریں گے تو پہلا دن گزر گیا، 10 ذی الحجہ گزر گیا، 11ویں کی شب لگ گئی، تو اب دوسرے دن کے قربانی کرنے میں وہ شمار ہوگا، اس کا ثواب کم ہوگا، اور اس کے بعد اگر کوئی 12 کو قربانی کرے تو پھر اس کا ثواب اور کم ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیو، قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ کا ہمیں قرب نصیب ہو، اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے۔ حدیث پاک میں کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، یہ جانور آئے گا۔ تو وہ ایسا وقت ہوگا جب جانور آئے گا تو انسان اس میں ہوگا کہ کاش میرا جانور بڑا پیارا جانور ہوتا، کاش آج قیامت کا دن ہے، اتنے لوگ ہیں یہاں پر، اتنے لوگوں میں میرا جانور آ رہا ہے، کاش میں کچھ زیادہ پیسے دے کر اچھا جانور خرید لیتا تو آج میرے سامنے بہترین جانور آتا۔ تو اس وقت آدمی پیسے کے بارے میں نہیں سوچے گا، آج آدمی پیسے کے بارے میں سوچتا ہے کہ 2 سال سے کم کا اگر بیل ہے تو بھی ہو جائے گا، 2 سال تک کا اگر ہے تو ہو جائے گا، تو آج یہ سوچ رہا ہے، لیکن کل میدان محشر میں سوچے گا کہ کاش میں بڑا بیل لیتا یا بڑا بکرا لیتا، شاندار بکرا لیتا۔ دنیا تو ختم ہی ہو گئی، پیسہ بھی ختم ہو گیا، تو پیسہ تو ہے ہی نہیں آج۔ تو اس دن آدمی کو یہ ہوگا کہ یار میں اچھی قربانی دے دیتا تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو لہٰذا اس دن پچھتانے کے بجائے آدمی آج اچھی قربانی کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنا جو ہے مال کی قربانی میں خرچ کرے۔ زیادہ خرچ کرے گا مال تو یہ مال کا خرچ کرنا بھی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ نہ فکر کرے کہ میں اتنے زیادہ پیسے خرچ کر دے رہا ہوں تو میرا جو ہے پیسوں کا گھوٹالا ہوگا، نقصان ہوگا، نہیں ہوگا۔ آپ جتنی اچھی قربانی دیں گے، جتنے اچھے جانور پر مال خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے بدلے میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نیک البدل عطا فرمائے گا، ترقی عطا فرمائے گا، اور پھر قیامت کے دن بھی جب وہ جانور سامنے آئے گا تو اس وقت ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ دیکھو دنیا میں نے شاندار جانور اللہ کے راہ میں قربان کیا، آج میدان محشر میں میرے نام سے دیا ہوا جانور سامنے موجود ہے، اور وہ خوش ہوگا اور اس کی تمنا ہوگی کہ میرے جانور کو سب دیکھیں کہ میں نے دنیا میں رہ کر یہاں کے لیے کیسا مال خرچ کر دیا تھا، اور آج الحمدللہ میرا جانور اتنا بہترین ہے کہ یہاں پر کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ اللہ نے
سامنے رکھ دیا جانور کہ یہ جانور تم نے جو دنیا میں میری رضا کے لیے قربان کیا تھا، دیکھو آج جانور تمہارے سامنے ہے۔ محترم بھائیوں، خوشدلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ پریشان ہو کر، غمزدہ ہو کر یا مصیبت سمجھ کر خریدنے جا رہے ہیں تو مشکل ہو رہی ہے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، بڑی تھکان ہو رہی اور بہت کام خراب ہو رہا، ایسا بات کو سمجھتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ کا قربانی کا جانور خریدنے جانا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ آپ کا جانا آپ کے قدم قدم پر نہیں مل رہی، آپ یہاں کی مارکیٹ میں گئے، وہاں کی مارکیٹ میں گئے، وہاں کے بازار میں گئے، یہاں کے بازار میں گئے، مال دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، ایسا نہیں، بڑا مال چاہیے، بڑا جانور چاہیے، سینگوں والا اگر مل جائے، خوبصورت اگر جانور مل جائے تو قیامت کے روز جب یہ سینگوں والا بہترین فرما اونچا پورا جانور جب میرے سامنے آئے گا، میں اس وقت کو یاد رکھ کر آج قربانی کا جانور خرید رہا ہوں، یہ ذہن بنا کر جانور خریدنے کے لیے نکلے۔ اور پھر کے بعد جو بندہ گفتگو کر رہا ہے کہ یہ جانور کہاں کا ہے، کتنے کا ہے اور اس کی عمر کیا ہے، اس کے بالوں میں، اس کے کانوں میں خرابی تو نہیں، کان تو کٹے ہوئے نہیں، دانت تو ٹوٹے ہوئے نہیں، زبان تو کٹی ہوئی نہیں، تو پورا اچھا اس کو چیک کر رہا ہے، تم چیک کر رہا ہے، اس کو چلا کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں یہ لنگڑا تو نہیں ہے۔ تو یہ جو اس میں گفتگو جو کر رہا ہے وہ ساری گفتگو کرنا رائے گا نہیں ہے، بلکہ عام گفتگو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ دوستوں میں بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا، ہر لفظ کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن قربانی کا جانور جب خریدتے وقت انسان جو گفتگو کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری وہ گفتگو ہے کہ وہ گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر اللہ میں شمار فرمائے گا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں وہ شمار کیا جائے گا۔ محترم بھائیوں، اگر کسی بھائی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ تو قربانی کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ قربانی جب کرتے ہیں تو محترم بھائیوں، کئی بھائی قربانی کے جو کئی چیزیں جو پھینکنے کے ہوتے ہیں ان کو بھی کھا لیتے ہیں، تو بہت ساری پھینکنے کی چیزیں ہیں ان کو پھینک دیا جائے، نہ کھایا جائے۔ جیسے بعض گھروں کے اندر بکرا کٹا تو کپورے بھی کھاتے ہیں لوگ، کپورے کھانا یہ حرام ہے، اس کو کھانے والا گناہگار ہوتا ہے۔ اب گردے بھی ہوتے ہیں، گردے پیشاب کو صاف کر دیتے ہیں، پانی کو نکال کر پیشاب بنا کر پیشاب کی راہ سے باہر نکالنا یہ گردوں کا کام ہے۔ تو جب اس کی صفائی کر دیں گے تو گردے کھا لیں گے تو گناہ نہیں، لیکن یہ جو کپورے کھاتے ہیں جس کو غصہ جائن کہا جاتا ہے، تو یہ خراب جو بیماری کا جو خون ہوتا ہے یہ اس کے اندر ہوتا ہے، بیماری کی چیزیں ان کپڑوں کے اندر ہوتی ہیں، تو جو وہ کھاتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے، وہ بیمار پڑتا ہے۔ تو شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے کہ اس میں انسان کا نقصان ہے، انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، اس کی صحت برباد ہوتی ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسا ہے لیکن کھائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے، کیونکہ شراب پینے سے آدمی کا لیور خراب ہو جاتا ہے۔ جب لیور خراب ہو جائے تب لیور خراب ہونے کے بعد اس کا علاج بڑی مشکل سے ہوتا ہے، بعض وقت علاج نہیں ہوتا ہے اور انسان مر جاتا ہے، اس کی کڈنی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں وہ اسی لیے حرام ہے کہ اس سے انسان کی صحت برباد ہوتی ہے، صحت بگڑتی ہے۔ خنزیر کو بھی اللہ نے حرام فرمایا ہے، لیکن خنزیر کا گوشت نصارہ کھاتے ہیں، کرسچنس اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور وہ گوشت کھانے سے انسان کے اندر بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی پیدا ہوتی ہے، حیا نہیں ہوتی، شرم ختم ہو جاتی ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر جو چیز ہونا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بکرا ہوتا ہے، میڑا ہوتا ہے، اس کا گوشت کھانے سے نہ شرم جاتی ہے نہ حیا جاتی ہے، بلکہ انسان صحت مند رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے، کوئی اس کے اندر بھلائی نہیں۔ تو جو چیز انسان کھاتا ہے اسی کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا حلال پاکیزہ کھانا کھاتا ہے، حلال پاکیزہ کھانا کھانے کے بعد اس کے مزاج میں لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا ہے، فتنہ فساد والی باتیں کرنا اس کے مزاج
مزاج میں پیدا نہیں ہوتا ہے، گناہ کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا ہے. کیوں؟ حلال پاکیزہ چیزیں کھایا ہے تو اس کے مزاج میں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، عبادت کرنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ اس کے مزاج میں آتا ہے. لیکن جو حرام چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مزاج جھگڑالو مزاج، اس کے مزاج میں جھگڑا، فساد، لڑائیاں، زبان ایسی کہ جب زبان چلتی ہے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کاٹتی جس طرح سے کہ قینچی ایک انسان کے قینچی تک کپڑے کو کاٹتی ہے، اس طرح زبان لوگوں کی ایسی ہوتی واضح ہوگی کہ دلوں کو جو ہے وہ کاٹ دیتی ہے. دل زدہ ہوتا ہے، یعنی ایسی بات کر رہا ہے، اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح میری بے عزتی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو سمجھ میں وہ بولتا رہتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اکثر اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ غلط چیزیں کھاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے مزاج کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پیارے بھائیوں، ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹوں کی قربانی فرمائی، بکروں کی بھی قربانی فرمائی، اور ان کا گوشت آقا علیہ السلام نے لوگوں میں تقسیم بھی فرمایا، لوگوں کو عطا فرمایا، اپنے پاس رکھا نہیں، لوگوں کو عطا فرمایا. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے وہ لوگ فریج وغیرہ رکھتے ہیں اور اس میں گوشت وغیرہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ دن رکھ کر کھائے. اگرچہ شریعت میں جائز ہے، حرام نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھ کر ان کو بھی گوشت دے تو اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں تحفے دیا کرو، محبتوں میں اضافہ ہو جائے گا. ایک دوسرے کو تحفے دو، کبھی یہ تحفہ، کسی اور چیز کا تحفہ، آپس میں تحفوں کو دیا کرو، اس سے تمہاری محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تحفہ جو ہے یہ قیمت سے نہیں ہوتا ہے، یہ محبت کا ہوتا ہے. 1 روپے کا ہی صحیح، 1 روپے کا ہی صحیح، 10 روپے کا فون، پین، 10 روپے کا پین آپ نے کسی کو تحفے میں دیا، یہ میں آپ کے لیے تحفے میں لایا، اس کو خوشی ہوگی کہ اس سے محبت کرتا ہے، اس نے میرے لیے پین لے کے آیا میرے لیے، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے محبت. لیکن اس میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان بدگمانی کرتا ہے، کسی چیز پر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے دل میں، ارے ایسا بولے، فون نہیں اٹھایا میرا، ایسا ہوا، شاید جب میری بات ہوئی تھی تو ان کو بات غلط لگی ہوں گی، اس لیے وہ ایسا میرے ساتھ کر رہے ہیں، وہاں پہ میری بات غلط میرے تعلق سے بولے وہاں پر، اس لیے وہاں پہ بھی میری ان سے لڑائی ہو گئی، یہ سب ہی کر رہے ہیں، جبکہ اس کو پتا نہیں ہوتا کچھ، وہ بیچارہ اپنے آپ میں. لیکن ہم کئی بدگمانیاں دلوں میں پیدا کر لیتے ہیں کسی کے تعلق سے، وہ اس نے کیا ہوگا، یہ اس نے کیا ہوگا، تو اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ بدگمانی کرتے رہتے ہیں. تو ایک دوسرے کو تحفے دینے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اگر کوئی ایسی بات تھی بھی تب بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے، ارے یار ایسا کچھ نہیں، میں غلط سمجھ رہا تھا، اس کے دل میں تو بڑی محبت ہے، اگر محبت نہیں ہوتی تو یہ مجھے تحفہ کیوں دیتا، یہ چیز مجھے کیوں لا کے دیتا. تو اب ہمارے گھروں میں بکرے کٹ رہے ہیں، بیت میں ہم حصہ لے رہے ہیں، گوشت آ رہا ہے، تو ہم بھی اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو تحفہ بھیجائیں. گوشت کا جو ہے تحفہ، محبت ہوتی ہے تو آپ کی گوشت دیتا ہے، محبت نہ ہو تو گوشت اگر رکھا ہوا بھی ہے سامنے تو ڈالنا اس کا دل نہیں بولتا ہے، اگر محبت ہوگی تو اپنے دوست کو جو اٹھا کے پلیٹ میں ڈالے گا. تو یہ ایک محبتوں کی چیز ہوتی ہے. تو محترم بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کے بعد گوشت بھیجا تھا. کہاں پر؟ حضور علیہ السلام کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب آپ وصال فرما گئی تو ان کی جو سہیلیاں تھیں تو ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت بھیجایا کرتے. دیگر چیزیں بھی حضور کی بارگاہ میں آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں میں آپ علیہ السلام اس کو بھیجا کرتے. تو ہمارے جو والد وغیرہ تھے، والدہ تھے، تو ان کے جو اگر دوست احباب تھے، والد صاحب کے دوست تھے یا والدہ کی کوئی جان پہچان والے تھے، اب اگر ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم ان کے ساتھ نیک سلوک کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو ان والدین کے جو دوست ہوتے ہیں،
احباب ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ اولاد اچھا سلوک کرے، ان سے ملاقات کرے، ان سے بات چیت کرے. ایسا نہیں کہ ارے ہمارے ابا کے دوست تھے، ابا ہی گزر گئے، اب ان کا کیا، یہ سوچ کر ان کو دیکھ کر بغیر دیکھے جیسا اسٹائل میں آدمی چلا جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو. تو اس سے اچھا اور کیا کہ ہم ان کے پاس گوشت بھیجایا کریں. ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد ان کی سہیلیوں میں گوشت بھیجایا ہے. آقا کی ہر ادا میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو حکمت بھی بہت ہوتی ہے اس کے اندر کہ حضور علیہ السلام کی جتنی ادائیں ہیں یہ ادائیں اللہ کو بڑی محبوب ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ یہ اللہ کے خلیل کی ادائیں ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کی ادائیں ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی ادائیں ہیں. حج پر جا رہے ہیں، حج پر وہاں پر کنکری مار رہے ہیں، کس کی ادائیں ہیں؟ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، کس کی ادائیں ہیں؟ حضرت حاجرہ کی ادائیں ہیں. ان کا دوڑنا، پانی کی تلاش کرنا، اپنے بیٹے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کو تلاش کرنا اور دوڑ لگانا اللہ کو اس قدر پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے حاجیوں کے لیے نازل فرمایا. تو یہ جو بزرگوں کی جو ادائیں ہوتی ہیں، مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ جب تم طواف کرو تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو. وہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. کیوں؟ وہاں اسپیشل کیا ہے؟ پورا مکہ، پورا خانہ کعبہ، کہیں بھی نماز پڑھے ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب. حرم میں کہیں بھی نماز پڑھنے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ خاص فرمایا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ کے خلیل اس پتھر پر ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. جب وہاں پر کوئی چیز ملائی جاتی، پانی وغیرہ ملایا جاتا وہ رکھنے کے لیے، تو کچھ چیز وہاں پر گری، پانی وہ جو پتھر تھا اس پتھر پر کوئی چیز گری، اس کے بعد اللہ نے اس کی برکت سے پتھر کو نرم کر دیا. وہ پتھر نرم ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس پر کھڑنا آسان ہو گیا. اور وہ پتھر کے اندر ایک خوبی اللہ نے پیدا کر دی، وہ یہ کہ وہ پتھر جو ہے جیسے دیوار اونچی ہوتی تو پتھر بھی اونچا ہوتا، دیوار اونچی ہوتی پتھر بھی اونچا ہوتا. تو اس طرح سے جو ہے وہ بابرکت پتھر ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر ٹھہر کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں، ایک اینٹ لگائی، اس کے بعد اور ایک اینٹ لگانا ہے تو یہ پتھر خود بخود اوپر آ جاتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام وہ اینٹ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اور کوئی اینٹ لگانا ہے، وہ پتھر اور اوپر ہو گیا. اس طرح پورا اوپر تک خانہ کعبہ کی جو ہائٹ ہے وہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا، یہ جو پتھر ہے وہ پتھر اونچا ہوتا چلا گیا، اونچا ہوتا چلا گیا. جب آپ کو نیچے آنا ہے وہ خود بخود نیچے آ جاتا. پھر ابراہیم علیہ السلام اس پر سے نیچے زمین پر تشریف لے آتے. یہ اتنا بابرکت الحمدللہ عز و جل وہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، اور وہاں پر ہر حاجی کو، ہر عمرہ کرنے والے کو حکم دیا گیا کہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں. اور یہ سنت نہیں، واجب. نہیں پڑھنے والا گناہ گار، واجب کر دیا گیا اس کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، ان کی ادائیں، ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایسے مقام پر آ کر نماز پڑھنے کا حکم فرما دیتا ہے کہ جہاں پر ابراہیم اللہ کے خلیل نماز پڑھے تو اس جگہ جہاں وہ ٹھہرے تم وہاں نماز پڑھو، وہاں نماز پڑھو. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم الحمدللہ عز و جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا. اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے یہی راستہ ہے. یہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے اگر جائیں گے تو پھر وہ راستے گمراہی کے راستے ہیں، نجات کے نہیں، بلکہ وہ راستے گمراہیت کے ہیں اور جہنم میں بھی جانے والے ہیں. تو لہذا یہ جو نئے نئے فیشن آتے ہیں، ان فیشنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رسول علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں، حضور کی سنت کو زندہ کریں، آقا علیہ السلام کے طریقے کو زندہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں گے. آقا علیہ السلام کی سنت
दाढ़ी रखना हुजूर इस्लाम की सुन्नत है, इमामा बांधना भी हुजूर इस्लाम की सुन्नत। तो हर मुसलमान दाढ़ी रख ले, हर मुसलमान इमामा बांध ले। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर आसाम बंगाल से इधर बम्बई गुजरात तक पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान अगर इमामा बांधे, नमाज के पाबंद हो जाए, दाढ़ी रखे, तो क्या मंजर होगा। कभी सोचता हूँ यार, अगर कोई मुसलमान अगर कट्टर मुसलमान बन जाए, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाए, हुजूर के सच्चे वफादार, आका के सच्चे गुलाम बन जाए, यहूद और नसारा को छोड़कर, मैं भी कोट पैंट और ये टाई वाला नहीं चाहिए, ये मेरे आका की सुन्नत नहीं, ये अबू बकर का तरीका, उमर का, उस्मान अली का तरीका नहीं, मुझे तो मेरे आका इस्लाम के तरीके पे चलना है। अगर हर मुसलमान ऐसा ज़हन बना लेगा तो इतने मुसलमान दिखेंगे कि जितने हैं इससे दुगने दिखेंगे, इससे डबल दिखेंगे। क्योंकि अब कभी आप देखें कि 10 इमामे वाले अगर हैं और 10 सादे लिबास में कोई बैठे हैं तो 10 इमामे वाले 20 नजर आते हैं, और अगर वहां पर 10 बगैर इमामे के हैं वो 5 नजर आते हैं। क्योंकि आप गौर कर लें इस चीज को। तो आका इस्लाम की जो सुन्नत है उसमें दुनिया में इज्जत है। शादियां होती हैं, दूल्हे वाले जो है पगड़ियां बांध लेते हैं। कभी शादी में आप जाए तो कोई पूरे पगड़ी बने हुए होते हैं, तो लोग समझते अच्छा ये दूल्हे वाले हैं। क्यों पगड़ी बांधी भाई? अरे नहीं भाई, हम दूल्हे वाले हैं, हमारा दोस्त जो है दूल्हा बना पाए, हमारा सलेरा भाई, चचा भाई दूल्हा है, हम दूल्हे वाले हैं, हमने पगड़ियां बांध ली। दुल्हन वाले वो पगड़ी नहीं बांधे, उनको जो है उन्होंने दूल्हे वाले बांधे, हम नहीं बांधे। एक मिसाल ये चल रहा है हमारे पास, ये क्यों ऐसा है? क्यों उन्होंने पगड़ी बांधी, इन्होंने पगड़ी क्यों नहीं बांधी? इसलिए उन्होंने पगड़ी बांधी कि हम बड़े हैं, हम जो है इनसे बड़े हैं, ये दुल्हन वाले, हम दूल्हे वाले, वो अपने आप को बड़े समझ रहे हैं। जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ी नहीं, इमामा बांधने का हुक्म दिया। इमामा शरीफ, उसकी एक 7 हाथ होना, उसकी साइज बताया गया, 7 हाथ, कम से कम 7 हाथ और ज्यादा से ज्यादा 12 हाथ, और उसका शमला होना, इसको कहते हैं शमला, ये जो पीछे छोड़ा जाता है ये शमला, और ये टोपी वगैरह ना दिखे, ये पूरी बंद हो जाए, तो ये सुन्नत है। तो ये इसकी छोटा अगर कपड़ा बन लिए तो वो इमामा नहीं कहलाता। तो प्यारे भाइयों, इसमें भी नियत है। आप अगर हुजूर इस्लाम की सुन्नत की नियत करके इमामा बांधेंगे तो इमामे का सवाब नहीं। भाई हम ऐसे शादी में दूल्हे वाले हैं इसलिए बदले रहे, वो पगड़ी बनने वाले आया, चलो सब ठहर के पगड़ियां बांध लो, शादी में जाना है, शेरवानी और पगड़ी शादी में जा रहे दूल्हे वाले, अब कोई सवाब नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि आपकी नियत रसूल पाक अलैहि सल्लम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए है। नियत क्या है? हम दूल्हे वाले हैं, पगड़ियां बांध रहे हैं। तो ये प्यारे भाइयों सुन्नत नहीं, सुन्नत की नियत करें कि मेरे आका अलैहिस्सलाम इमामा बांधकर जुमा पढ़ते थे, इमामा बांधकर नमाज पढ़ते थे, तो मैं अपने आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। इस तरह नियत फरमाकर हर भाई इमामा बांधे, सर पर टोपी रखने का जहन बनाए, टोपी पर इमामा बांधे, तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह मुझे आपको हुजूर इस्लाम की सुन्नतों को जिंदा करने वाला बनाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत